جناب اسد قیصر صاحب جو بات کر رہے تھے، ان کا جو مطالبہ تھا میرے خیال میں ان کا مطالبہ صحیح تھا اور جلسہ کرنا ان کا حق ہے، اور میں ان کے اس مطالبے کی حمایت کرتا ہوں۔ لیکن جناب اسپیکر، مسئلہ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے کہ ہمارا ملک آج کہاں کھڑا ہے۔ ہم نے یہ ملک جس جمہوری انداز کے ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کی تائید سے حاصل کیا، ان کی قربانیوں سے حاصل کیا، اس ملک کے قائم ہونے میں نہ بیوروکریسی کا کوئی کردار ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار۔ لیکن اس بات کو سوچا جائے کہ آج عوام کہاں کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلسل ایوان پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، ہماری عوامی نمائندگی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں؟ کیا یہ عوام کے نمائندہ پارلیمنٹ ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ترتیب دیا ہوا پارلیمنٹ ہے؟ اس سے کب نکلنا ہے ہم نے، یا مزید دھستے چلے جانا ہے؟ یہ ملک جس میں حکومت محلاتی سازشوں کی بنیاد پر بنتی تھی اور ٹوٹتی تھی، بیوروکریٹس فیصلہ کرتے تھے آج وزیر اعظم کون ہے تو کل وزیر اعظم کون ہے۔ ایک زمانے میں ملک کے ایک صدر مملکت نے اپنے دور حکومت میں 5 وزیر اعظم تبدیل کیے۔ بڑی مشکل کے ساتھ، عوام کی جدوجہد کے ساتھ اس ملک میں عام آدمی کو ووٹ کا حق ملا۔ پارلیمانی طرز حکومت پر اتفاق ہوا، الیکشن ہو گئے سن 1970 میں، جسے آج ہم بطور مثال پیش کرتے ہیں، لیکن انتخابات کو بطور مثال پیش کرنے کے بعد کیا اس کے نتائج پر بھی ہماری نظر ہے؟ جس کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہو گیا، ہم پارا پارا ہو گئے۔ قائد اعظم نے جو قوم کو ماٹو دیا تھا، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم، وہ کہاں رہا؟ قائد اعظم کا پاکستان کہاں ہے آج؟ شاید تاریخ اس کے حقائق سے پردہ اٹھائے گا۔ تاریخ معاف نہیں کرتی کسی کو۔ تھوپا گیا سیاستدانوں پر، اور کردار جنرل آغا یحییٰ خان تھا۔ حکومت کو چلنے ہی نہیں دیا گیا۔ پھر ماشاء اللہ، پھر ہم کچھ سنبھلے تو پھر ماشاء اللہ سوچنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں جو نتائج مرتب کر کے دے
جن کو یہاں پر بیٹھنے کے لیے فہرست میں نام شامل کرے اس پر کب تک آپ سمجھوتے کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے، بھیک مانگتے رہیں گے ان کے دروازوں پر بیٹھ کر؟ اور جو الیکشن ہوئے ہیں، ہمیں تو 2018 کے الیکشن پر بھی اعتراض تھا، آپ کو بھی اعتراض تھا، پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا، مسلم لیگ نون کو بھی اعتراض تھا، میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اعتراض تھا۔ اس وقت بھی تو مینڈیٹ تقریباً وہی ہے، کچھ تھوڑا آگے پیچھے۔ اسی مینڈیٹ کے ساتھ اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور اسی مینڈیٹ کے ساتھ آج دھاندلی کیوں نہیں ہے؟ حضرت مجھے شرم آتی ہے، شاید میں کچھ اپنی گفتگو میں ایسی باتیں کہوں جو آپ سمجھیں گے کہ میں تجاوز کر رہا ہوں، لیکن سیاسی آدمی اسے بات کرنی ہوتی ہے۔ سیاستدان معلومات کی بنیاد پر بات کرتا ہے، پبلک میں بات کرے، پارلیمنٹ میں بات کرے۔ خدا کرے یہ خبر غلط ہو، لیکن ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہے گا؟ کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں پر بیٹھنے میں؟ ہارنے والے بھی پریشان اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں۔ اس کیفیت میں حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں جو ہمارے لیے محترم بھی ہیں، ہمارے ہم سفر رہے ہیں، ہم ان کے اس جدوجہد کی قدر کرتے ہیں، لیکن انہی کی جماعتوں کے اندر ان کے سینئر لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنی ہی مینڈیٹ کو مسترد کر رہے ہیں، اس پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ صرف اپوزیشن کی بات نہیں ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں۔ تو جمہوریت آج کہاں کھڑی ہے؟ یہ صرف اس لیے ہم یہاں کمزور بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر مرحلے پر کمپرومائز کیا ہے، ہم نے اپنے اصول پہ سمجھوتے کیے ہیں، ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں، اور جب ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے آقا بنائیں گے، یہی ہوتی ہے آخرت کی نشانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ قیامت کی علامات کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے پہلی بات کی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ مائیں اپنے لیے مالکائیں جنیں گی، یعنی بیٹیاں مالک بن جائیں گی اور ماں کو نوکر اور گھر کے مزدور کی طرح دیکھیں گی۔ اس مثال سے آپ خود سمجھ لیں کہ جو آپ کے ماتحت ہونے چاہیے تھی، جو آپ کے حکم پر چلنے چاہیے تھے، وہ آج ہمارے آقا اور ان کے حکم پر ہم چل رہے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں، آپ کی پوری جماعت گواہ ہے۔ ہم نے
ایک اجلاس میں ایک قانون سازی پہ بات کی. اس کے لیے کمیٹی بنی وزیر قانون کے نگرانی میں. میاں شہباز شریف صاحب نگرانی کر رہے تھے اوپر سے. ہمارا اتفاق ہوا دینی مدارس ان کے وفاق حکومت کے درمیان اس مسودے پر اتفاق ہو گیا. اتفاق رائے کے باوجود اسمبلی میں نہیں آ رہا اس لیے کہ اجازت نہیں. کرتے کرتے بالآخر اسمبلی میں آیا وہ اور آیا تو خواندگی کے دوران روک دیا گیا اور پاس نہیں ہونے دیا. ہم پارلیمنٹ ہیں, ہم نے اس پہ اتفاق رائے کیا, اسمبلی تک میں لے آئے, پیش ہو گیا, پہلی خواندگی ہو گئی اور بالآخر اس کو ڈراپ کرنا پڑا. اتنا ضرور ہمیں پتہ چل گیا اور میں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ ہمیں اتنا پتہ چل گیا ہے کہ قصور آپ کا نہیں ہے, کون رکاوٹ ہے ہمیں معلوم ہو گیا. بس اتنا ہی چاہیے تھا. ہم قانون سازی کا بھی اختیار نہیں رکھتے, ہم اپنی مرضی سے قانون بھی نہیں بنا سکتے. اس پارلیمنٹ کی رکنیت پر ہم فخر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وی آئی پی بن گئے. آج ذرا موازنہ تو کیجیے جناب اسپیکر, ہندوستان اور ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے.